اچھا، کینیا میں جو ہوا وہاں کے صحافیوں نے اس پہ سوالات کھڑے کر دیے. پاکستان کی فوج نے جی ایچ کیو سے ایک لیٹر جاری کیا ہے، ایک خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو. وہ بھی میں آتا ہوں اس کی طرف اور بتاتا ہوں کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سارا دن پاکستان کو، ہمیں ارشد شریف کو یہ سب دیکھنا پڑا. کینیا میں جو صحافی ہیں انہوں نے ارشد شریف کے قتل پہ کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ کینیا پولیس نے ارشد شریف کی گاڑی روکنے کی کوشش کی نہیں کی. کیا کار سواروں نے حکم ماننے سے انکار کیا؟ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. اگر کار سواروں نے پولیس پر فائرنگ نہیں کی تو پولیس نے گولیاں کیوں چلائی؟ یہ بھی سوال ہے. گاڑی کے ٹائروں کو نکارا بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ڈائریکٹ گولیاں بندے کو کیوں ماری؟ یہ بھی سوال ہے. پولیس نے ڈرائیور کے بجائے مسافر کے اوپر گولی کیوں چلائی؟ ادھر والی سیٹ پہ ڈرائیور تھا، ادھر مارتا گولی، لیکن ماری دوسری طرف گولی جان بوجھ کر. گاڑی میں مبینہ طور پر مغوی بچے کی پولیس بتا رہی تھی کہ ایک اغوا کیا ہوا بچہ گاڑی میں ہے، تو ایسی گاڑی پہ کیسے گولی چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. اور پھر اگر سڑک پر گاڑی عام تھی تو غلط شناخت کی وجہ کیا تھی؟ یعنی جو گاڑی ہے نا جو اصل میں چوری ہوئی تھی وہ مرسیڈیز بینز ہے اور یہ لینڈ کروزر ہے. دونوں گاڑیوں کی شیپ کے اندر بہت فرق ہے، نمبر کے اندر بہت فرق ہے. تو پولیس نے کیوں فائر کھولا؟ اور اس کے بعد دونوں گاڑیوں کے نمبروں میں فرق تھا، اس کو پولیس کیسے نہیں پہچان سکی؟ کیسے کنفیوز ہو گئی؟ اور چوری کی گئی جو گاڑی کا ماڈل اور اس کی جو شیپ ہے وہ الگ قسم کی تھی. ساتھ ساتھ پولیس نے اور بہت سارے ایسے ڈاٹس چھوڑ دیے ہیں، ایسے سوالات چھوڑ دیے ہیں جو کینیا کا میڈیا اٹھا رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا نہیں اٹھا رہا. کینیا کے میڈیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر پورے صفحے کی کوریج ہوئی ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کی، ان کی شہادت کی. یعنی جنہوں نے مارا ہے ان کے ملک میں پورے صفحے کی کوریج ہو رہی ہے. اور جن کا بندہ شہید ہوا ہے یہاں اتنا دباؤ ہے کہ خبر آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ شہید ارشد شریف کی خبر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. یہ فرق ہے کینیا میں اور پاکستان میں. مارنے والے پورے صفحے کی خبر لگا رہے ہیں، جن کا شہید ہو گیا ہے ان کو پورے صفحے کی کیا آدھے صفحے کی خبر لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کون ہے جو روکتا ہے کوریج سے؟ وہ کون ہے جو صحافیوں کو فون کر رہا تھا؟ وہ کون ہے جو اداروں کو فون کر رہا تھا کوریج ڈاؤن کرنے کے لیے؟ پھر جی ایچ کیو سے باقاعدہ ایک جاری ہوا ہے پاک فوج کی طرف سے ایک لیٹر حکومت کے نام، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ترجمان پاک فوج کے، انہوں نے بھی بیان دیا ہے نجی ٹی وی کو. انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں. اس کے جو بھی عوامل اور محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کل وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے بات کی. حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور اس واقعے سے متعلق تفصیلات بھی موصول ہو رہی ہیں. بہت ضروری ہے اس کی اعلیٰ سطح پر مکمل تحقیقات کی جائیں. گو کہ کینیا کی حکومت اور ان کی پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ پولیس کی ایک کیس میں شناخت کے حوالے سے غلطی تھی. ویسے اگر پولیس کو کوٹ نہ کیا جاتا ان کے سٹیٹمنٹ میں تو اچھی بات ہے. کینیا کی پولیس کو پوری دنیا میں جیسے کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی پولیس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں ان کے اپنے صحافی کہتے ہیں اور دنیا بھر میں جو کینیا کی پولیس کے بارے میں مشہور ہے، اس کے بعد تو اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو. اس کے ساتھ ان حالات پر بہت سے سوالات اٹھے ہیں جن پر ہمارا خیال ہے کہ بہت اعلیٰ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو منطقی انجام تک لے جایا جا سکے. جو لوگ بھی یہ قیاس رائیاں کر رہے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے مکمل تفتیش اور تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو جواب مل سکے. ترجمان پاک فوج نے کہا تحقیقات ان حالات کی نہیں ہونی چاہیے وہاں پر کیا ہوا، بلکہ ان حالات کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے کے لیے اور کیسے گئے اور اس دوران کہاں پر رہے، اس واقعے تک پہنچنے کے کیا حالات تھے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، کیوں نہ ان تمام مراحل میں بدقسمتی سے بار بار جواز بنا کر بلاخر الزام تراشی کی جا رہی ہے. میں بتا دیتا ہوں اور میرا بڑا کھلا، میں اوپنلی اس بات کو کہہ دیتا ہوں، جی ایچ کیو سے یہ لیٹر آیا نا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں پاک فوج کے ترجمان
تو میں پاک فوج کے سربراہ سے عرض کر دیتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہ وہ اس کو چیک کر لیں کہ ارشد شریف کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے تھے. چیک کر لیں جو ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے تھے 15 سے زیادہ، ان مقدمات کے پیچھے کون تھے، مدعی کون تھے، اصل میں ان کو کون مجبور کر رہا تھا مقدمے کروانے کے لیے. چیک کروا لیں وہ کون لوگ تھے جو خوف پھیلا رہے تھے. چیک کروا لیں ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر کون لوگ آتے تھے. چیک کروا لیں ان کے دفتر کے باہر کون لوگ آتے تھے. یہ بھی چیک کروائیے کہ افغانستان سے لوگ کون لے کر آیا تھا. یہ بھی چیک کروائیے کہ کس طرح سے خوف پیدا کر دیا گیا تھا. یہ بھی چیک کروائیے کہ ارشد شریف صاحب سے کون کون ملا تھا اور اس نے ان کو کیا کیا کہا تھا اور دھمکی آمیز رویہ کیا تھا اور ارشد شریف صاحب نے جواب کیا دیا تھا. وہ بھی چیک کروا لیں، سب پتہ چل جائے گا، ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. ارشد شریف نے ہر چیز لوگوں کو بتائی ہے، صحافیوں کو بتائی ہے، اپنے دوستوں کو بتائی ہے، اپنے قریبی دوستوں کو بتائی ہے. ایک ایک چیز ارشد شریف صاحب بتاتے تھے. تو یاد رکھیں اس کی اگر انکوائری کرنی ہے تو بالکل کریں، لیکن پھر نام لینے میں شرم نہیں آنی چاہیے کہ وہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا تھا، وہ کون تھا جو خوف پھیلا رہا تھا، وہ کون تھا جس نے راتوں رات اے آر وائی کو بھی مجبور کیا کہ ان 2 بندوں کو نکال دو. کس نے مجبور کیا اے آر وائی کو؟ کس کی وجہ سے اے آر وائی کو پاکستان سے جانا پڑا یو اے ای؟ اور یو اے ای کی حکومت سے صرف پوچھ لیں کہ وہ کون تھا جس نے یو اے ای کی حکومت کو کہا کہ اس بندے کو واپس پاکستان کے حوالے کرو، اور انہوں نے کہا کہ آپ 48 گھنٹے میں یو اے ای کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد ویزا نہیں تھا، اس کو دنیا کے خطرناک ترین ملک میں جانا پڑا کیونکہ وہاں آن لائن ویزا میسر آ جاتا ہے. اور پھر وہ کون تھا جس نے وہاں پہ یہ قتل کر دیا؟ یہ ساری تحقیقات تو پھر ایسے شروع ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا آپ کو آگے کا لائے عمل بھی بتا دوں کہ ابھی ارشد شریف صاحب کے بیٹے پاکستان واپس آ رہے ہیں. آج رات کو تقریباً لیٹ نائٹ وہ پہنچیں گے اور کل جمعرات کے دن 2 بجے فیصل مسجد اسلام آباد کے اندر ارشد شریف کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس نے اپنی وفاداری کا، اپنی وفا کا اس وطن کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے لڑنے کا حق ادا کیا ہے. اب آپ سب کی باری ہے، اس کو اس کے شایان شان طریقے سے دفن کرنا ہے، سپرد خاک کرنا ہے. تو وہ ایک شہید ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے. اس کی والدہ کی خواہش میں آپ سب تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عمران بیٹا میرے بیٹے کو پورے اعزاز کے ساتھ اور پوری عزت اور احترام کے ساتھ اور اس کی شان کے مطابق دفن کرنا. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ فیصل مسجد اسلام آباد 2 بجے جمعرات کی دوپہر آپ سب آئیے، شہید کے جنازے میں شرکت کیجئے اور پھر اس کو قبر تک پہنچائیے. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اس نے وفاداری کا حق ادا کیا ہے، آپ بھی اپنا حق ادا کیجیے.